الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقولهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ کے احکامات ہیں کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے احکامات بھیجے ہیں۔ ہر قسم کی عبادت ہو، نماز بھی عبادت ہے، نماز کے بارے میں قرآن کا حکم ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اس کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، اس کا بھی حکم ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو خوش رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہر قسم کے جو مسائل انسانی ہیں سب میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، صادر فرمایا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرو، نماز اس طریقے سے پڑھو، زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کرو، روزہ اس طریقے سے رکھو کہ خدا کا حکم مان کر اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، تمہاری عبادت اور بندگی سے راضی ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے راضی ہوتا ہے، حج ادا کرنے سے راضی ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے ہر طریقے سے کوشش کرو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، اسے ناراض مت کرو۔ رب کی رضامندی یہ دونوں جہان کی رضامندی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب رب کو ناراض کرو گے تو دونوں جہان کی ناکامی ہوگی اور رب ناراض ہو جائے گا۔ ہم آئے ہیں دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، کسی بھی طریقے سے رب راضی ہو جائے ہم نے اس کو راضی رکھنا ہے۔ احکامات بہت سے ہیں، صرف میں ماں باپ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو،
عبادت اسی کی ہے، اسی کے لیے عبادت کرو، عبادت اسی کی ہے، نماز اسی کی ہے، اسی کے لیے پڑھو، اپنی نیتیں صاف رکھو، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی اور دنیاوی اس میں کام نہ ہو، وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ اس عبادت کا اللہ پاک اسی دنیا میں ہم کو بدلہ دے دیتا ہے۔ اگر نماز میں کوئی خلل پیدا ہوگا، اس میں ریاکاری آ گئی، ہماری عبادتیں ضائع ہو گئی۔ زکوٰۃ اپنے نام نہود کے لیے ہم نے زکوٰۃ کسی کو دے دیا تاکہ کل کو وہ میری عزت کرے، مجھے اچھا سمجھے کہ میں نے اس کو زکوٰۃ دیا ہے، میری خدمت کرے، یہ بھی رائیگان چلا گیا۔ روزہ رکھنا بھی اسی طریقے سے کہ لوگ مجھے روزہ دار سمجھ لیں، لوگ مجھے نمازی سمجھ لیں، لوگ مجھے حاجی سمجھ لیں، اس نیت سے اگر ہم یہ عبادتیں کریں گے، ہماری عبادتیں رائیگان چلی جائیں گی، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مت سمجھو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑائی کرو، احسان کرو۔ ماں باپ تمہاری دنیا کی رب ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کہ رب اللہ نے جہاں رب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد یعنی پالنے والا، پالنہار، سنبھالنے والا۔ چونکہ ماں باپ بچپن سے اولاد کو سنبھالتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، انہوں نے تمہیں پالا ہے، انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، ان کی خدمت تمہارے لیے آگے ہے، پہلی دفعہ ہے۔ تمہاری خدمت سے ان کا خدمت سب سے پہلا خدمت ہے۔ پہلے ماں باپ نے تمہاری خدمت کی، تم چھوٹے سے تھے، پیدا ہونے میں ماں باپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے بعد اولاد کی پرورش، اولاد کو سنبھالنا، اولاد کو کھانا کھلانا پلانا، یہ بھی ایک مشکل ترین لمحہ ہے۔ ان کی طرف سے انہوں نے کیا ہے۔ آپ جب بعد میں آپ بڑے ہو جائیں گے، جب ان کی خدمت کریں گے، وہ اس لیے انہوں نے تمہاری خدمت کی، تمہیں دوا دارو پلایا اور تم ہر طریقے سے تمہارا خیال رکھا، تمہارا لحاظ رکھا کہ بچہ میرا خدا نخواستہ مر نہ جائے۔ اگر بچے کو کوئی تکلیف ہوتی، وہ تکلیف ماں باپ کو بھی لگتی ہے۔ بچہ روتا، ماں باپ بھی ان کے ساتھ روتے ہیں کہ بچے کو کیا تکلیف ہے، پیٹ میں کوئی درد ہے، بدن میں کوئی درد ہے، سر میں کوئی درد ہے، اس کی وجہ ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچے کو بخار ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی اس کے ساتھ بچے کے ساتھ بخار لگ جاتا ہے۔ بچے کو نیند نہیں آتی، بچے کو نیند نہ آنے کی وجہ سے ماں باپ بھی ان کو بھی نیند نہیں آئے گی کہ بچے کو کیوں نیند نہیں آتی ہے، کوئی تکلیف ہوگی۔ ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بچے کے لیے پھر حکم ہے جب بڑے ہو جاؤ، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔
ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو۔ پھر اس وقت جب وہ دونوں میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، اس وقت زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اپنے اولاد کی خدمت کے محتاج زیادہ ہوتے ہیں۔ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی گزر جاتی ہے، صحت نہیں رہتی، اولاد کی طرف ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہماری خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، اولاد کو اپنے لیے سہارا سمجھتے ہیں۔ جب اپنے کھانے پینے کا انتظام ماں باپ خود نہیں کر سکتے، اولاد کا حکم ہے کہ ان کی خدمت کرو، کھانے پینے کا، لباس کا، سونے اٹھنے سونے کا، ان کا ہر طریقے سے جو احترام اور ادب کرو۔ جب وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے، اس ماں باپ کا حکم مان لیا کرو، مان لیا کرو، چول چرا اس میں نہ ہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نوکری پہ جا رہا ہوں، میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، جبکہ وہ ان کو بھوک لگی ہے، ان کو پیاس لگی ہے، ان کو دوائی دارو کی ضرورت ہے، تم جان چھڑا کے ان کو چھوڑ کے اپنے کاروبار کی طرف نکل جاؤ گے، ایسا مت کیا کرو۔ جب ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، جب ماں باپ کی ضرورتیں پوری کرو گے اللہ پاک تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا۔ پھر ان کے حکم کے جواب میں آپ نے کوئی چون چرا نہیں کرنا ہے، ان کی طرف سے اپنا رخ نہیں پھیرنا ہے۔ فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ اف ایک اتنا معمولی سا لفظ ہے، معمولی سا ایک لفظ ہے، کہتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے مت کہا کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اف سے زیادہ کوئی ہلکا سا کوئی لفظ اور ہوتا اس کو بھی اللہ پاک بیان فرما دیتے۔ اف سے کم درجے کا بھی کوئی لفظ ہوتا اللہ پاک اس کو بھی بیان فرماتے کہ یہ بھی ان کو مت کہو۔ پھر چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ماں باپ کو تکلیف اور ایذا مت پہنچاؤ۔ ولا تنہرہما، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں، بے ادبی والی بات نہ کرو، تلخ بات نہ کرو، زور سے ان کے سامنے بات نہ کرو، بڑی نرمی اور پیار کے ساتھ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن کہتا ہے، قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، قرآن ہمیں سبق سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے اپنے ماں باپ کی، کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ تم پیش آ جائے گا، اچھی باتیں ان کے ساتھ کرو، ادب والی باتیں ان کے ساتھ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر وقت اپنے کھندے بچھاؤ ان کی خدمت کے لیے، کہ ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، ماں سے پوچھ لو کہ امی جان تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، بھوک لگی ہے تو بھی بتاؤ، پیاس لگی ہے تب بھی بتاؤ، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت تب بھی بتاؤ۔ باپ کو جب بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے، کوئی اور تکلیف محسوس کرے، تم اپنے کندھے ان کی خدمت کے لیے بچھاؤ کہ جب وہ حکم کرے تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔ قرآن ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے ماں باپ کے متعلق۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب تم بچپن میں انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، ہر طریقے سے تمہاری خدمت کی ہے، ہر لحاظ سے تمہاری خدمت کی ہے ماں باپ نے،
تم بڑے ہو کر پھر ان کی خدمت کرو۔ جب تم بھی ان کی خدمت کرو گے، جب وہ تم بچہ ہوتا تھا، چھوٹا سا ہوتا تھا، وہ تمہاری دعائیں بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میرے اس پیارے بچے کو سلامت رکھے، اے اللہ میرے اس پیارے بچے کو ہر مرض سے بچا لے، ان کی اس بچے کی حفاظت فرما دے۔ تمہاری دعائیں کیا کرتے تھے، ماں بھی دعائیں کرتی تھی، ماں باپ بھی دعا کرتا تھا۔ اور جب تم بڑے ہو جاؤ، جوان ہو جاؤ، صحت اللہ تمہیں نصیب کر دے، تم بھی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تم بھی ان کے لیے دعائیں کیا کرو جیسے بچپن میں انہوں نے تمہارے لیے دعائیں کی تھی، اور بڑے ہو کر تم بھی ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ کہ ماں باپ جیسی نعمت ہر ایک انسان کو نصیب نہیں ہوتا، جن کی ماں باپ حیات زندہ ہے وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ان عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جب اپنے گھر میں بیٹھو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، ان کی مجلس میں بیٹھو، تو ان کی چہرے کی طرف نگاہ رکھو، ان کے چہروں کو دیکھ لیا کرو، صرف دیکھنے ہی سے تمہیں مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ ایک مقبول حج، حاجی جاتے ہیں حج کے لیے، کس نیت سے جاتے ہیں، کتنے سفر کے تکلیفات اٹھاتے ہیں، تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب مل جاتا ہے ایک ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے، کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، مقبول حج کا ثواب مل جائے۔ صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ، اگر ہم 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، چہروں کو دیکھیں، 100 حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا 1000 دفعہ تم دیکھو تمہیں 1000 حج کا ثواب مل جائے گا۔ پیار کی نیت سے، اچھی نیت سے اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھو کہ میرے ماں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، میں ان کا بچہ ہوں، ان کی اولاد ہوں۔ جب انہوں نے بچپن میں میری خدمت کی ہے، میری وجہ سے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو اب وہ کمزور ہیں، بڑھاپے کو پہنچے ہیں، تکلیف ہے، کمزور ہو چکے ہیں، اب میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، اللہ مجھے توفیق، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعائیں بھی کیا کرو اور ان کی خدمت بھی کیا کرو، تمہاری خدمتیں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ کے در میں قبول ہو جاتی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تم نے ماں کو راضی رکھا، ماں کی خدمت کی، ماں کا احترام کیا، ماں کو کھلایا پلایا اور ماں کو خوش رکھا تم نے، تو جنت تمہاری قسمت میں لکھ دی جاتی ہے، تم جنتی ہو۔ اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے باپ ایک دروازہ ہے۔ اگر باپ کو خوش رکھو گے، باپ کی خدمت کرو گے، باپ کی تکلیفیں دور کرو گے، کھلاؤ گے پلاؤ گے ان کو، فرمایا جس جنت کی جس دروازے سے تمہارا جی چاہے تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ماں باپ کی ہے۔ ایک صحابی آیا کہ یا نبی اللہ، میں سارا دن کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، جو کچھ میں کما کے گھر آتا ہوں میرا باپ مجھ سے وہ لے لیتا ہے، میرے دن کے مزدوری مجھ سے لے لیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے، جس طرح تم
تیرا مالک تیرا باپ ہے، اسی طرح تیرا دولت کا بھی باپ ہے، وہ مالک ہے، تیرے ہر چیز کا وہ مالک ہے، جو تجھ سے مانگے تو اس سے تم انکار مت کیا کرو۔ اس ضمن میں باپ، ایک صحابی کے باپ نے یعنی بہت سے اشعار پڑھے ہیں، بہت سے اشعار انسان سن لے، ہر ایک انسان کو رونا آ جائے۔ اب ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں تمہیں سنا دوں۔ ان اشعار کو سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ اشعار اس کے والد نے اپنے دل میں پڑھے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشعار سنا دیے، یاد کروا دیے کہ جب وہ اس کا والد تیرے پاس آ جائے تو یہ اشعار ان کو سنا دینا ہے۔ جب وہ آیا اللہ کے نبی نے اشعار اتنا ان سے کہا کہ وہ اشعار جو تم نے پڑھے تھے وہ اشعار مجھے سناؤ۔ جبریل امین نے پہلے سنا دیا تھا، تو صحابی کے والد سے کہا کہ جو اشعار تم نے اپنے دل میں پڑھے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ صحابی نے کہا یا نبی اللہ، میرے اپنے کانوں نے نہیں سنا تھا، آپ کیسے سن لیے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، کیسے پتہ نہیں چلتا؟ بہرحال مختصر میں عرض کر رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا نبی اللہ، مجھے بھی مجاہدین میں شامل کر دے، میں بھی جہاد کے لیے چلا جاؤں، میرا نام بھی اس پہ لسٹ میں نکلے مجاہدین کی، تاکہ میں بھی جہاد کے لیے چلا جاؤں۔ فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا نبی اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اپنے ماں باپ کے اپنے گھر میں ان کی خدمت کر لو، یہ تمہارے لیے جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی افضل ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، اپنے گھر میں ان کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ دوسرے صحابہ جہاد کے لیے چلے گئے، یہ صحابی گھر میں ہی بیٹھے اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ اللہ پاک نے مجاہدین کے جہاد سے بھی اس صحابی کو زیادہ درجہ عطا فرمایا۔ قویس قرنی ایک صحابی ہے۔ صحابی تو وہ ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ پر ایمان لے آئے اور اسی ایمان پر ان کو موت آ جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ویسے قرنی اپنے گھر میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، مجلس میں نہیں آ سکتا، دیدار کے لیے نہیں آ سکتا، تاکہ حضور کے دیدار کے لیے وہ مدینہ آ جائے، زیادت نصیب ہو، نہیں آ سکتا۔ دوسرے صحابہ کرام جو تجارت کے لیے آتے جاتے تھے ان سے ملتے تھے، نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ پوچھتا تھا کہ نبی علیہ السلام کس طرح ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کے ساتھی کیسی ہیں، ہر طریقے سے وہ پوچھتے، سوال کرتے تھے، وہ بتا دیتے تھے۔ دل میں بڑی تمنا اور آرزو تھا کہ کاش میں بھی نبی علیہ السلام کے مجلس میں چلا جاتا، میں بھی آپ کی زیارت کرتا، تاکہ میں بھی صحابہ کرام میں شامل ہو جاتا۔ جب دوسرے صحابہ گئے، نبی علیہ السلام کو یہ حال بتا دیا کہ فلان بندہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میری ماں ہے، زندہ ہے، میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اگر میں حضور کے پاس چلا جاؤں گا تو میری ماں کی عزت کون کرے گا، خدمت کون کرے گا؟ وہ میری محتاج ہے، میں انہیں اسے کھلاتا پلاتا ہوں، میں اس کو ہر طریقے سے اس کی سہولتیں پہنچا دیتا ہوں۔
ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کے پاس بھی وہ نہیں جا سکے۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ اس صحابی سے اویس سے کہو تم میری صحابی ہو، غائبان صحابی ہو، تم بھی صحابہ کی جماعت میں ہو، صحابہ کی فہرست میں تمہارا نام میں نے لکھ دیا ہے، تم بھی صحابی ہو۔ تو اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن میں تمہیں صحابی قرار دیتا ہوں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف اور ایذا پہنچایا اس پر خدا کی لعنت ہوگی، اس پر خدا کی لعنت، رسول کی لعنت ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے۔ خدمت کا کچھ اور بدلہ ہے اور نافرمانی کا کچھ اور سزا ہے۔ سزائیں ملتی ہیں بہت سے گناہ گاروں کو، مرنے کے بعد قبر میں یا قیامت کے دن ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ ماں باپ کے نافرمانوں کو اللہ پاک اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ ان پر کوئی کسی طریقے کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، تنگی آ جاتی ہے، بیماریاں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں میرے لیے کہاں سے، کس وجہ سے آئی ہیں۔ تو حضرت حضور نے فرمایا کہ دوسرے گناہ گاروں کو مرنے کے بعد سزائیں گناہ گاروں کو مل جاتی ہیں، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کو اسی دنیا میں مل جائے گی، ذلیل ہو کے مر جائیں گے، رسوا ہو کے مر جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت قرآن نے حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ والدین کا نام بھی ساتھ کر دیا۔ اللہ کی عبادت، خاص کر عبادت کرو اللہ ہی کے لیے کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، لیکن ماں باپ پر احسان کرو، ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ ماں باپ کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ ملا دیا اللہ نے۔ دو تین چیزیں حدیثیں ایسی ہیں جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اپنے ساتھ والدین کو اللہ نے ملا دیا، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو، اللہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کتنا مقام ہے والدین کا، کتنا اونچا شان ہے والدین کا، کتنی عظمت ہے ان کی کہ اللہ پاک قرآن میں بار بار ان کا ذکر کرتا ہے، بار بار ذکر کرتا ہے۔ ایک شخص اللہ کا شکر تو ادا کر لیتا ہے لیکن ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا، گویا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ نماز قائم کر لیا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کیا، وہ نماز بھی ناقابل و قبول ہے۔ والدین کو مت ستانا، والدین کی عزت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ہر طریقے سے ان کو خوش رکھنا، یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی، تمہارے لیے سعادت مندی ہوگی۔ یہ نعمتیں بعد میں نہیں ملیں گی، یہ ایسی نعمتیں، عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام کا ذکر بھی کیا۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ پاک ہمیں ان کی شفقت سے محروم نہ کرے، اللہ پاک ان کی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے بڑی شفقتیں ہوتی ہیں، بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اب وہ کبھی اپنے اولاد کی برائی کو نہیں چاہتے
اولاد کی مرض کو نہیں، بیماری کو وہ قبول نہیں کرتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب اولاد کو کبھی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، گویا وہ بیماری صرف اولاد کی نہیں بلکہ والدین کو بھی وہ لگ چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ذکر کو، بہت لمبا حدیثیں بہت سے ماں باپ کے بارے میں، اب ٹائم مختصر ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا